اہل بیت کو آگے کرتے تھے تاکہ صحابیوں میں سے کسی کی اولاد کل یہ نہ کہے کہ اسلام کی بنیادوں میں ہمارا خون شامل ہے۔ اب تھوڑی دیر اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو مصائب کے آغاز میں میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ کیا طریقہ تھا رسول خدا کا؟ اصحاب کو پیچھے کرتے تھے، خدا آپ کی والدہ کو صحت عطا کرے، اہل بیت کو آگے کرتے تھے۔ نواسے نے طریقہ بدل دیا، اس نے اصحاب کو آگے کیا، اہل بیت کو پیچھے۔ حر نے ایک دفعہ اجازت مانگی، حسین ابن علی نے دے دی۔ اقبال بھائی حبیب نے ایک دفعہ پوچھا، مولا نے بھیج دیا۔ سعید نے ایک دفعہ پوچھا، حسین نے بھیج دیا۔ شبیب نے ایک دفعہ پوچھا، حسین نے بھیج دیا۔ عابس شاکری نے، زہیر ابن قین نے ایک دفعہ پوچھا، حسین بھیجتے رہے۔ یہ غازی کو اتنی دفعہ کیوں پوچھوایا؟ یہ قاسم کو اتنی دفعہ اجازت کیوں مانگنا پڑی؟ یہ کربلا میں بنی ہاشم کے پہلے شہید علی اکبر کو اتنی التجائے کیوں کرنا پڑی؟ اب سنیے سنیے، حسین ابن علی کو معلوم تھا کہ سب نے شہید ہونا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ سارے پیاسے ہیں۔ جس کسی میں پیاس کو برداشت کرنے کا حوصلہ جتنا زیادہ تھا، حسین نے اسے اتنی دیر سے بھیجا۔ اب سوچو اصغر کتنا بہادر تھا، اکبر کے بعد گیا، قاسم کے بعد گیا، غازی کے بعد گیا، کربلا کے ٹیلے پر ذوالفقار پہ ماتھا رکھے حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ یا غریب کے زخمی لہجے سے آواز آئی، حل میں ناصر ینصرنا، یا خیمے میں شور مچا۔ حسین خیمے میں آئے، دیکھا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، کوہنیوں کے بل چلتا ہوا میدان کی جانب، اور جس کے میرے جیسے بیٹے ہو وہ دشمنوں سے۔ حسین آئے، غریب نے بچے کو ہاتھوں پہ لیا، کہا رباب لاؤ مجھے دو، شاید میں اسے پانی پلا کے لا سکوں۔ بہنوں کو بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ کہنے لگی بابا کوشش کرنا میرے اصغر کا رونا بند ہو جائے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد جب تیر لگ کے اصغر آیا، شاید وہ جملے میں آخر میں پڑھ نہ سکوں، یہ بھی ترتیب کے بغیر سن لیجئے۔ ایک فقرہ سکینہ نے کہا، ایک فقرہ جناب رباب نے کہا۔ سکینہ دیکھ کے کہتی اصغر بڑی جلدی نیند آ گئی ہے، اور جناب رباب نے کہا اصغر کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ حسین ابن علی نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا،
غریب زہرا میدان کی جانب چلا، لوگوں نے سمجھا قرآن لے کر آ رہا ہے۔ حسین ابن علی نے جا کر کہا کہ فوج اشقیا، اگر تمہارا مجرم ہوں تو میں ہوں، اس بچے نے تمہارا کوئی گناہ نہیں کیا، دیکھو دریا بہ رہے ہیں، اسے چند قطرے پانی دے دو۔ یہ یاد کر کے سننا، حسین نے اکبر کی برچھی بھی نکالی تھی، قاسم کے ٹکڑے بھی اٹھائے تھے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ شیعوں کاش تم دیکھتے میں نے برچھی کا پھل کیسے نکالا، اے شیعوں کاش تم دیکھتے میں نے قاسم کے ٹکڑے کیسے اٹھائے۔ نہیں، حسین نے کیا کہا، کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے جب میں علی اصغر کے لیے ماتم 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 ماتم، کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے جب میں علی اصغر کے لیے پانی طلب کر رہا تھا۔ اب سنو گے کیا منظر تھا، لشکر ہنس رہا تھا، حسین رو رہا تھا۔ ہنس رہا تھا، اکیلا میرا مولا حسین رو رہا تھا۔ یہ ایک مرتبہ ایک ظالم نے بے غیرتی کر کے کہا، حسین پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کا کرتے ہو، ہم تب پانی دیں گے اگر اصغر خود پانی مانگے۔ حسین نے اصغر کو دیکھا کہ بابا نہ تو علی اصغر کو لٹایا، پھر کلیجہ تھاما، اصغر زمین بڑی گرم ہے، تیرا جسم بڑا نرم ہے۔ آغا حسین کا فکرہ ہے، قبلہ آغا حسین فرماتے تھے جب علی اصغر کو ریت پہ سلایا تو فضا دروازے سے نکل آئی۔ کہا فضا کیوں آئی ہو؟ کہا مولا رباب کہہ رہی ہے اصغر سے کہو ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے۔ ماں کو وہ لفظ بڑے پیارے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے نکلتے ہیں۔ ادھر یہ اشارہ ہوا، چھوٹی سی زبان اصغر نے باہر نکالی، خشک ہونٹوں پہ آئے میرا اصغر۔ ننھی سی زبان نکلی، ایک فکرہ ہے مرزا دبیر کا، میں تنہائی میں کبھی رونا چاہوں اس بات کو یاد کر کے روتا ہوں۔ دبیر فرماتے ہیں بچہ چھوٹا تھا لیکن امام کا بیٹا تھا، حکم کی اطاعت تو کرنا تھی لیکن خشک زبان کو تالو سے چھڑانا بڑا مشکل۔ مالا کے بڑے بڑے عزادار مجلس اعزاز میں موجود ہو، ساری زندگی تم سنتے ہو علی اصغر کو تیر لگا، لیکن میں بتاؤں کہ کون سا تیر لگا؟ علی اصغر کی ماں میری ماں بہنوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے، بی بی میں تیرے بچے کا مسائل پڑھ رہا ہوں، بی بی جو جھولیاں خالی ہیں میں گناہگار سمیت جو اولاد نرینہ کے لیے ترستے ہیں، بی بی میں تم سے سوال کر کے تیرے اصغر کا تیر بتانا چاہتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں عربوں کے کل 6 تیر تھے، پہلے تیر کا نام تھا نبل، یہ لکڑی کا بنا ہوتا تھا، دوسرے تیر کا نام ہوتا تھا بزل، اس کے آگے لوہا لگا ہوتا تھا، تیسرے تیر کا نام تھا سہم، اس کے آگے زہر لگا ہوتا تھا، چوتھے تیر کا نام تھا میزاب، یہ پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا، پانچویں تیر کا نام تھا غنوہ، یہ اتنا
سخت تیر تھا کہ لوہے کی زرہ کی کڑیاں توڑ کر پسلیوں میں گھس جاتا تھا، اور چھٹا تیر تھا سے شوبہ، یہ مدھانی کی شکل کا ہوتا تھا، 3 لوہے کے پر آگے ہوتے تھے، یہ خالی لگتا نہیں تھا بلکہ گوشت کے ٹکڑوں کو جسم سے کاٹ کر باہر نکال پھرنا، نہیں حوصلے سے سن لو، حوصلے سے سن لو، یہ جسم سے گوشت کے ٹکڑوں کو جہاں لگتا تھا وہاں سے کاٹ دیتا تھا۔ عام بندے کی طاقت نہ ہوتی تھی کہ اس کی کمان کو اٹھا سکے، بڑا طاقتور ہوتا تھا جو اس کی کمان کو اٹھاتا تھا۔ مجھے علی اصغر کی قسم، وحشیوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا۔ ماتم کر کے کہہ دو قسمت رباب کے علی اصغر کی، اس ظالم نے علی اصغر کے لیے تیر کو استعمال کیا۔ وہ جیسا تیر ادھر ظالم نے چلے میں تیر چھوڑا، رباب ماتم کر کے چھوڑا چھوڑو، رباب رباب دروازے پہ آ گئی۔ اصغر اصغر تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے۔ رباب تیری قسمت Yok,